یہ آپ دیکھیں، یہ لوگ تھے جنہیں بتایا گیا کہ آپ آج بہت اچھے لگ رہے ہیں، اتنی سی بات، اور دیکھیں ان کے چہروں پہ اسمائل کیسے آئی. کسی کا دن بن جاتا ہے اسے ایک اچھی بات کہنے سے. میں ایک جگہ گیا، میرے دوست ساتھ تھے، وہاں پہ ویٹر آیا. اب عموماً یہ ہوتا ہے ویٹر آتا ہے، ہم اسے کہتے ہیں ہاں بھائی کیا ہے کھانے کو، اچھا یہ لے آؤ، بس بات ختم. میں غور کر رہا، میرے دوست نے اسے بلایا، کہتے السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے آپ کا، ٹھیک ہے، بال بچے ٹھیک ہیں ماشاءاللہ، زندگی صحیح جا رہی ہے، ہاں جی صحیح جا رہی ہے، چلیں الحمدللہ، اچھا بتائیں کھانے میں کیا. میں نوٹ کر رہا تھا کہ وہ ویٹر کے چہرے پہ مسکراہٹ آ رہی تھی اور اس کا دن بن رہا تھا. صبح سے وہ بیچارہ تھکا ہوگا، لیکن اس بھائی کی چھوٹی سی بات کی وجہ سے اس کی ساری تھکاوٹ جو ہے ختم ہو گئی. یہ اصل میں مسلمان جو ہے نا، وہ اس درخت کی مانند ہے جو جہاں جاتا ہے وہاں پہ جا کے پازیٹیوٹی کا بوٹا لگاتا ہے، بیج بوتا ہے، لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں لاتا ہے. لیکن ہم جو ہے وہ بالکل الٹ کرتے ہیں اس کے. جس سے ملاقات اچھی ہے، جس سے کام ہے، اس کے ساتھ بہت اچھے ہیں، سلام دعا ہے. جس سے کام ہی کوئی نہیں، اس سے کوئی سلام دعا نہیں ہے، اس کو نہ اچھی بات کرنی ہے، نہ اس کو پوچھنا ہے. تو یہ ہے فائدے اچھے الفاظ ادا کرنے کے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اچھے الفاظ ادا کرتے تھے. ابن عمر رضی اللہ عنہ کو کیا کہا ایک بار، بچے تھے ابن عمر اس دور میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابن عمر کتنا پیارا بچہ ہے، کتنا اچھا بچہ ہے، بس تہجد پڑھنے لگ جائے تو کیا ہی بات ہے. ابن عمر کہتے ہیں وہ دن اور آج کا دن میں نے تہجد نہیں چھوڑی. اب یہ بات اللہ کے نبی یوں بھی سمجھا سکتے تھے، اوے ابن عمر تہجد کیوں نہیں پڑھتے تم، تہجد پڑھا کرو تم، اس طرح بھی کہہ سکتے تھے. کیا کہا ابن عمر کتنا پیارا بچہ ہے، کتنا اچھا بچہ ہے، تہجد پڑھنے لگ جائے تو کیا ہی بات ہے. اب میں پیرنٹس کو بتاتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں بچوں کو کیسے سمجھانا. بچوں کو ریبیلیس نہیں بنانا. اس ایج میں اسپیشلی 14 15 13 اس میں بچے جوان ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے ہارمونز بہت ہائی لیول پہ ہوتے ہیں. اس میں آپ جتنا ان کو ڈانٹیں گے اتنا وہ جو ہے ریبیلیس بنیں گے. بچوں کو تھوڑا سا بک اپ کرنا چاہیے، کانفیڈنس دینا چاہیے کہ میرے بچے میں بڑی کوالٹیز ہیں. لیکن اگر وہ ان چیزوں کو دیکھ لیں تو کیا ہی بات ہے. میرے پاس ایک مدر ہیں، کہتی میرا بیٹا گیمز بہت کھیلتا ہے، PS4 ایکس باکس 360 ہر وقت یہی کھیلتا رہتا ہے. میں نے اس سے بات کی، میں نے کہا کہ بیٹا آپ کو پتہ ہے جو گیمز کھیلتے ہیں بڑے ذہین ہوتے ہیں، آپ بہت ذہین ہو، آپ بڑے اچھے ہو، اور آپ تو یہ بھی کرتے ہو، میں نے بھی گیمز کھیلی، کون کون سی کھیلتے ہو آپ. اس نے مجھے پھر بتانا شروع کیا، کھلا میرے ساتھ کہ میں یہ کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں. میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، آپ بڑے ذہین ہیں، لیکن میں نے کہا کہ آپ اپنی ذہانت ہر وقت ادھر تو نہ لگائیں نا، کچھ اور کاموں پہ بھی لگائیں، بیلنس کریٹ کریں، تھوڑا سا پڑھائی پہ بھی توجہ دیں، ہم اکٹھے گیمز کھیلا کریں گے وغیرہ وغیرہ. تو بچے نے میری بات سنی. اس کے بعد اس کی مدر نے کہا کہ اس میں بڑی امپروومنٹ ہے. آپ کی یہ بات اس سے بڑی دل پہ جا کے لگی کہ واقعی میں اپنا ٹیلنٹ ویسٹ نہ کروں. تو بچوں کو سمجھانے کا ایک طریقہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سیکھنا ہے، لیکن اچھے الفاظ، اچھے طریقے سے. یہ دیکھیے آپ کہ یہ ایک ہوم لیس بندہ ہے امریکہ میں، اور بیچارہ ایک مشکل میں تھا، تو کسی نے اس کو لا کے جوتے دیے اور بڑا خوش ہوا، بہت خوش ہوا. اس کے چہرے پہ خوشی کے آنسو آپ دیکھیے کہ اللہ کی مخلوق کی اس بندے نے مدد کی اور وہ کتنا خوش ہوا ہے. تو اللہ اس بندے سے کتنا خوش ہوا ہوگا. اللہ کی مخلوق کی جو مدد کرتا ہے اللہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں. اب ہم اپنا دن رات کیسے گزارتے ہیں فضول کاموں میں، پرسنل گریٹیفیکیشنز میں. ہم نے کبھی احساس نہیں کیا کہ کبھی ہاسپٹل چلے جائیں، ایسے ہی چلے جائیں، وہاں جا کے مریضوں کی عیادت کریں، ان کے چہروں پہ اسمائل لائیں، ان کے لیے پھل لے جائیں، یا کبھی کسی غریب کی مدد کریں، یا کبھی کسی سڑک پہ چلے بندے سے پوچھیں آپ پریشان لگ رہے ہیں، خیریت تو ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے. اچھے الفاظ ادا کریں جس سے کسی کا دن بن جائے. اور اگر ہم کسی کا دن بنائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ وعدہ ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مشکل کے وقت میں یاد رکھیں، کیونکہ ہم نے اس کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اسی طرح برے الفاظ کے بارے میں، اچھا یہ ایک آیت سمجھ لیجئے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 53، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہہ دیجئے میرے بندوں سے، میرے سلیو سے کہہ دیجئے کہ وہ صرف اچھے الفاظ ادا کریں. کیوں؟ بیکاز شیطان ویریلی سوز ڈس ایگریمنٹس امنگ دم. کیونکہ شیطان وہ انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ یہ کوئی بری بات کرے، یہ کوئی ایسی بات کرے جس میں غلط فہمیاں پھیلنے کے چانسز، اور میں اس کے مائنڈ میں ڈالوں کہ یہ دیکھو تمہارے بارے میں اس نے کیا کہا ہے. اکثر ایسے ہوتا ہے. لوگوں کے ڈفرینٹ لیولز ہیں، یقین کریں گفتگو کرنے کے. ہو سکتا ہے آپ کے لیے کوئی چیز مذاق اتنا اوفینسو نہ ہو، لیکن اگلے کے لیے وہ بہت بڑا ہو، کیونکہ اس کا سینسٹیوٹی کا لیول بہت زیادہ ہے آپ سے. آپ کو اس میں کچھ نظر نہ آ رہا ہو، کوئی قباحت نہ ہو، لیکن اگلے کے لیے وہ بہت بڑی بات ہو. اسلام تو ہر بندے کا جو ہے وہ خیال رکھتا ہے. تبھی اللہ نے کہا کہ صرف اچھی بات کرو، ایسی بات کرو نا جس سے غلط فہمی پھیلے، ایسی بات کرو نا جس سے اگلے کا دل دکھنے کا چانس ہو. میرے ساتھ خود ہوا ہے
ایک بھائی ہے, میں نے کوئی جوک کر دیا, کوئی مذاق کر لیا, میرے لیے وہ مذاق نہیں تھا, میرے لیے کوئی بڑا مذاق نہیں تھا, لیکن 4 مہینے وہ مجھ سے نہیں ملا. میں نے اس سے پوچھا آپ مجھ سے ملے نہیں, بڑے عرصے بعد آئے. اس نے کہا مجھے آپ کی یہ بات بہت ناگوار گزری. میں نے کہا آپ مجھے بتاتے. اس نے کہا کہ آپ کو خود نہیں سمجھ. میں نے کہا نہیں, مجھے تو نہیں سمجھ آئی, آپ کو بتانا چاہیے تھا. لیکن پھر مجھے آیت یاد آئی کہ اللہ نے کہا کہ ویسی بات ہی نہ کرو جس سے غلط فہمیاں پھیلنے کے بہت چانسز ہوں. اچھی بات کرو, اچھے الفاظ ادا کرو. کیوں؟ شیطان بیٹھا ہوا انتظار میں. شیطان کو پتہ ہے کہ اب یہ بات کرے گا تو میں اس کے مائنڈ میں ڈالوں گا کہ دیکھ یہ تیرے بارے میں بات ہے, اور اس نے تیرے بارے میں یہ کیا ہے, اس نے تیرے بارے میں یہ کہا ہے, وہ کہا ہے, ایسے کیا ہے. اسی طرح ریلیشن شپس خراب ہوتے ہیں. ہم اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کرتے, ہمیں پتہ نہیں ہم کیا کہنے جا رہے ہیں. یہ ایک فارمولہ ہے جی, تھنک بیفور یو اسپیک, تھنک. ٹی سے ہے از اٹ ٹرو, کیا یہ سچ ہے. ایچ سے از اٹ ہیلپ فل, کیا یہ بات ہیلپ فل ہے, کسی کی زندگی میں یہ کوئی چینج لائے گی جو میں بات کرنے لگا ہوں, یا اس کی زندگی مزید برباد کرے گی. از اٹ انسپائرنگ, کیا یہ انسپائرنگ ہے, کیا اس سے اگلا جو ہے وہ بہت خوش ہوگا. از اٹ نیسیسری, کیا یہ ضروری ہے یہ بات کرنا. ہم بہت سی ایسی باتیں کرتے ہیں جو فضول باتیں ہوتی ہیں, لغو باتیں ہوتی ہیں, ان کی ضرورت ہی کوئی نہیں. از اٹ کائنڈ, کیا یہ ایک اچھی بات ہے, کیا یہ ایک ایسی بات ہے جس سے اس کا یہ بندہ جو ہے بہت خوش ہوگا. از اٹ کائنڈ, یہ کائنڈ بات کرنے جا رہا ہوں میں. یہ بڑا اچھا فارمولہ ہے, ہمیں اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے. اسی طرح ایول ورڈ کی کیا مثال دی اللہ نے, برے الفاظ کی. برا الفاظ جو ہیں وہ اس درخت کی مانند ہے. اس درخت کی روٹس بہت ویک ہیں, یہ درخت بنجر ہے, اور اس درخت کی جو اندر کی روٹس ہیں دے آر ویری ویک, انسٹیبل. یہ درخت نہیں ٹکے گا اپنی جگہ پہ, اور یہ درخت دوسروں کو بھی نقصان پہنچائے گا, اور وہاں کھڑا بھی برا لگے گا. اب برے الفاظ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں جی, برے الفاظ میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. چغلی, کوئی غلط بات کرنا, کوئی فحش بات کرنا, کوئی ایسی بات کرنا جس سے آپ اگلے کا دن بگاڑ دیں بجائے کہ دن بنانے کے لیے. تانے دینا, کچھ لوگ جو ہیں وہ تانے بہت دیا کرتے ہیں. اب یہ جو بات ہے, پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کے ایسے جال میں پھنستے ہیں. گفتگو میں نرمی اختیار کرو, کیونکہ لبوں کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے. انسان جو ہے وہ اپنی زبان کی وجہ سے جو ہے جال میں پھنستا ہے, اور جب پھنس جاتا ہے پھر رونے لگ جاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا. چغلی کے بارے میں دیکھیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو انسٹرکشن دیا, وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, کہ ویل ہے جہنم کی, یہ گہری ترین وادی ہے ویل. اس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے کہ جہنم کی وادی ہے اس شخص کے لیے جو باتیں پھیلانے والا ہے, جو لڑائیاں ڈلوانے والا ہے, اور جو چغلی کرنے والا ہے, جو تیلیاں لگانے والا ہے, اگلے کو جا کے بتانے والا ہے کہ اس نے تمہارے بارے میں ایسے کیا ویسے کیا. کیوں؟ اسے نہیں پتا کہ اس کی ایک بات سے پورے خاندان میں شاید جو ہے پھوٹ پڑ جائے, اس کی ایک بات سے شاید طلاق ہو جائے, اس کی ایک بات سے جو ہے وہ زندگیاں برباد ہو جائیں. اللہ نے اسی لیے کہا ویل ہے, ویل ہے اس شخص کے لیے, جہنم کی وادی ہے. ایک بھائی ہمارے پاس آئے, اور وہ اپنی کاؤنسلنگ کیونکہ ہم کرتے ہیں یوتھ کلب لاہور میں, تو ہمارے ایک بھائی ہیں عثمان بھائی ماشاءاللہ, وہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں میرڈ کپلز کی. تو ان کے پاس ایک بھائی آئے, انہوں نے کہا کہ یار میری بیوی سے نہیں بن رہی, اور وہ ایسے کرتی ہے ویسے کرتی ہے. مطلب آدھا گھنٹہ وہ برائیاں کرتے رہے بیوی کی. انہوں نے سن لی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ بھائی کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں نے کیا کیا ہے, میں یہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, کیوں نحوست پڑی ہوئی ہے ہمارے ریلیشن میں, کیوں یہ ایک لعنت سی فیل ہوتی ہے. انہوں نے کہا آپ نے بہت کچھ کیا. انہوں نے کہا مجھے تو سمجھ نہیں آتا میں نے کیا کیا, ہر سہولت دی ہوئی ہے بیوی کو. انہوں نے کہا آپ نے چغلی کی ہے, آپ جب سے یہاں بیٹھے ہوئے آدھے گھنٹہ ہو گیا آپ کو, آپ نے ایسی ایسی باتیں مجھے بتا دی ہیں جو بتانے والی نہیں ہیں بیوی کے بارے میں, یا اسی طرح بیویاں شوہروں کے بارے میں بتاتی ہوں گی جا کے. انہوں نے کہا چغلی ایک ایسی لعنت ہے جو ریلیشنز قائم نہیں رہنے دیتی, یہ ایک لعنت ہے. جو شخص چغلی کرے گا وہ پھر یہ ایکسپیکٹ نہ کرے, وہ پھر یہ نہ پوچھے میں نے کیا کیا. بھئی آپ نے چغلی کی ہے, اور اللہ نے کہا کہ چغلی اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے, مسلمان بھائی کا گوشت کھانا جیسے ہے, اس طرح سے چغل خوری کرنا ہے. تو اس لعنت سے ہمیں بچنا چاہیے. یہ لعنت جو ہے ریلیشن شپس کو کھا جاتی ہے, ختم کر دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا a man utters a word pleasing to Allah, ایک بندہ کوئی ایسی بات کرتا ہے جو اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ اس کے درجات بلند کر کے اسے جنت میں لے آتا ہے. اور ایک بندہ ایک ایسی بات کرتا ہے کہ اللہ کو اتنی ناگوار گزرتی ہے کہ اللہ اسے جنت سے اٹھا کے جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیتا ہے. اب ہمیں نہیں احساس کہ ہمارے منہ سے کون سی ایسی بات نکل جائے جو اللہ کو بڑی ناگوار گزرے. میں صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم بات اکثر کرتے ہیں, کوئی یوتھ جو ہے داڑھی رکھنے لگ جائے, ہم کہتے ہیں کیا مجنوں بن گیا, جا کے شیو کر, یہ کیسا حلیہ تو نے بنا لیا ملنگوں والا.
اب یہ ہم کہہ رہے ہیں ملنگوں والا حلیہ، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کیا بن گیا ہے، کس کی طرف نسبت ہو رہی ہے؟ داڑھی کس کی تھی؟ انبیاء کی۔ ہمیں احساس بھی نہیں ہے ہمارے منہ سے کتنی بڑی بات نکل رہی ہے جو اللہ کو اتنی ناگوار گزر سکتی، لیکن ہم بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں اس طرح کی باتیں، اور دن رات ہم یہ باتیں کہتے رہتے ہیں جس کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ اللہ کے نزدیک کسی کے بارے میں ہم کبھی ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ اس پہ بہتان ہوتا ہے، بہتان۔ ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ یار ہم کسی پہ بہتان لگا رہے ہیں، ہمیں دلیل چاہیے اس کے بارے میں بات کرنے، لیکن ہم دھڑلے سے کہتے ہیں، اور اللہ کو وہ اتنی بری لگ سکتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ہماری میں جو ہے نا، میں انا کی وجہ سے الفاظ ادا کرنا، کہتے ہیں جی کہ جس کو میں کی ہوا لگی اسے پھر دوا لگی نہ دعا لگی، جسے میں کی ہوا لگی اسے دوا لگی نہ دعا لگی، تو اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس کی انا ہی سب کچھ ہے، اسے کوئی نہیں سمجھا سکتا، نہ اسے دوا نہ اسے دعا لگے گی۔ تو ہمیں ایسا نہیں بننا، ہمیں اپنی زندگی میں یہ چیز دیکھنی کہ ہم نے اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا ہے، صرف اچھے الفاظ ادا کرنے، اچھے الفاظ، پازیٹیو ورڈز، انکریجنگ ورڈز، ورڈز آف ہوپ، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اگر کچھ برا بھی ہو جاتا ہے کوئی بات نہیں، ریلیکس، اللہ تعالیٰ ہے نا، اللہ دیکھ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ بہتری کریں گے، اللہ کا بڑا شکر ہے، جیسے میں نے آپ کو واقعات سنائے۔ تو یہ جی ہماری 2 ہیبٹس ہو گئیں۔ اب کوئکلی، ہمارے پاس ٹائم تھوڑا سا شارٹ ہے، انشاءاللہ ہم باقی 3 کوالٹیز کی طرف آتے ہیں۔ پہلی تھی قولوا قولا سدیدا، کھری بات، سچی بات اور سمپل بات۔ دوسری بات تھی say only that is good، صرف اچھے الفاظ ادا کرو۔